السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عبد الخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ کیئر کا ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے یوتھ ایشو شو. بیچ میں ہم اس شو کو لے کے تھوڑا ارریگولر ہو گئے تھے، معذرت اس کے لیے، بٹ اگین وی آر اسٹارٹنگ ود دس شو. سو بیفور وی اسٹارٹ وتھ آر شو، لیٹ می ٹیل یو کہ وی ایٹ یوتھ کیئر ریسیو اے لاٹ آف کویشچنس فرام آر ینگ ویورز، ان کے چیلنجز کو لے کے، ان کے پرابلمس کو لے کے، اینڈ ہیئر وی ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی اے لاٹ آف دوز کامن کویشچنز اینڈ ٹرائی ٹو آنسر دوز کویشچنس. بٹ ڈسکلیمر یہ ہے کہ اوبویسلی وی ڈونٹ ڈیل وتھ علمی لیول پہ جا کے ہم اس کو آنسر نہیں کرتے. وی ریکمینڈ آر ویورز ٹو اف دیئر کویشچن از ریلیٹڈ ٹو علم، آپ جا کے کوئی اسکالر سے پوچھیں. یہاں پہ آپ کے چیلنجز یا پرابلمس کو لے کے آپ بے شک ہم کو ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ٹو آنسر آر کویشچنز وی ہیو برادر کاظم with us today, and he is with Youth Care for the past 2 years. He is also a counselor and is very popular amongst youth. Kazim bhai, our first question for today is from a brother, and he says, Assalamu alaikum sir, I am a youth and want a video from you guys. Please, if someone was on Deen, doesn't listen to music at all, not background music too, but now he play music and listen to them, how to make him or myself to track? Please help. May Allah bless you brothers. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ جو ہے بھائی کا سوال آیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اصل ویڈیو الگ بناؤ بول رہے تھے بھائی، اور الحمدللہ ہم لوگ اس کو شو میں یہاں پر ایک سیگمنٹ میں جو ہے ہم ان کا ایک پارٹ آنسر کریں گے. 2-3 کوسچنس لیں گے، جیسا بھائی بتائے عبد الخالق کہ ہمارا یوتھ کو ریلیٹڈ ایشوز کو ہم جو ہے یہاں پر بتائیں گے. علمی سوال علماء سے پوچھ لیں. تو سوال یہ تھا کہ ایک بھائی نمازی ہے اور نماز پڑھتا تھا، پابند تھا، اس کے باوجود میوزک سننے میں پڑ گیا اور پھر نماز بھی کبھی چھوٹ جاتی، میوزک کی ایڈکشن نہیں چھوٹتا. تو یہ بھائی یا ان کے کوئی اور دوست، ان کو کیسے میوزک وغیرہ اور ایسی چیزوں سے بچایا جائے، یہی سوال تھا. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے تو پہلے ہم کو جو ہے قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے فحاشی اور برائیوں سے، گناہوں سے روکتی. تو یہ بہت زبردست ڈیپ سوال ہے دیکھا گیا تو، کیونکہ ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا لیکن ساتھ میں گناہ کر رہا، اور وہ بھی گناہ بار بار کر رہا. ایک وقت 2 وقت گناہ، کلو بنی آدم خطا، وہ ہو سکتا، لیکن بار بار کرنا تو پھر اس کی نماز پہ اس کو توجہ دینا پڑتا، غور کرنا پڑے گا. 5 ٹائم نماز پڑھ رہا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آیت بول دیے. نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے گناہوں سے نماز روکتی ہے. تو ہماری یہ ایڈوائس ہے، جو بھی بھائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لنک بھی دے دیں گے، جو گناہوں سے بچنے کا طریقہ، تو کیسے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نماز کے اوپر تھا، وہ آپ جو ہے وہ بھی دیکھ لیں. تو نمازوں کو آپ اپنے اچھے کرنا چاہیے. جب نماز سے اچھے کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ پورے سنت طریقے سے ادا کریں، ساتھ میں اسپریچولی اور روحانی طور پہ آپ جو ہے کانسنٹریشن، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے. خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نماز کا آپ کا جو اثرات ہے، اس کے جو افیکٹس ہیں وہ آپ کی لائف میں آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات. پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا میرے بھائی، ایک ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے کوئی چیز چھوڑ دینا، بھائی میوزک نہیں ہے، حرام ہے، چھوڑ دو. آپ جب تک کہ میوزک کو پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا، اس کی ڈیپ جو ہے نا اس کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیوں کیا، کیا ریزن ہے، ٹھیک ہے، ہاں حکمت اس کی کیا ہے. اللہ کے نبی جیسا آپ کو روایتوں میں آتا کہ شیطان کی آواز ہے میوزک، شیطان کی آواز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میوزک آتی کانوں میں انگلیاں ڈالتے. تو وین یو لو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو ٹرائی ٹو امیٹیٹ ہم. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میوزک آتی تو کان میں انگلیاں ڈالتے، تو اس کا کتنا گریو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہم کو. تو ہم وہ محبت میں، اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جب آپ وہ محبت سے کوئی چیز چھوڑیں گے نا تو کنسسٹنسی آتی. اب ایسی جوش میں آ کے کئی بچے ایسے سوال کرتے، بھائی ہم یہ عمل کرتے تھے لیکن چھوٹ گیا، کیا کرنا؟ تو یہ چیز کرنا. اب دوسری بات، دے آر 2 فرینڈس. ایک فرینڈ جو ہے نا نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا میوزک سٹارٹ کر دیا، تو دوسرا فرینڈ کیا کرنا، انہیں میوزک نہیں سن رہا. یہ بھی شاید اس میں تھوڑا تھا کہ کیسا سمجھانا. تو سمجھانا ایسا ہے کہ ان کو ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ آپ ریمائنڈ کرتے رہیں، کیونکہ بیکاز ریمائنڈرز بینیفٹ دا بلیورس. آپ بار بار ریمائنڈ کریں اچھے انداز میں. اور ایک سب کا الگ ہوتا، میں آپ سے اگر سے فری ہوں تو آپ کو غصے میں بول سکتا ہوں، میں اگر سے ایک الگ الگ بانڈ رہتا تو آپ جہاں پر اسٹرکٹلی بول سکتے وہاں پر اسٹرکٹلی بولیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بولنے سے فائدہ کتنا ہو رہا. میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل غالباً صحابی ہیں، ان کو جو ہے کتنی اچھے انداز سے سمجھائے. دیکھیے آپ، معاذ ابن جبل جا رہے تھے، بولے ادھر آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے ان کے پاس اور جا کے ان کا ہاتھ لیا اور اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیا اور پھر نصیحت کی
کہ ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اگر ہم اتنے پیارے انداز سے کسی کے پاس اٹھ کے جائیں, اس کا ہاتھ پکڑیں, کندھے پہ ہاتھ رکھیں یا ٹھڈی پہ ہاتھ رکھیں, پیار سے سمجھائیں, بھلے ہی وہ اس وقت نہیں عمل کریں لیکن اس کے دماغ اور دل پہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. تو دا وے یو آر گوئنگ ٹو پریچ must be according to the way of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یہ ایڈوائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پہلے تو آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں. اچھا, نماز سے پہلے جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو پہچاننا, نماز کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو معلوم ہو خشوع کے ساتھ, اور گناہ جو چھوڑ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی معلوم ہو. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق سے, ادب سے, حکمت سے سمجھاتے جائیں. سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اپنے دوست کے لیے تہجد میں خالی ٹائم پہ دعا کریں, اے اللہ میرے دوست کو ہدایت دے, کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے. تو ایسے انشاءاللہ آپ اسٹرگل کر کے فائٹ کرتے رہیں. اچھا کاظم بھائی, بیکاز دس از اے ہیبٹ فار somebody, ایک ان کی عادت بن جاتی, تو ریپلیسنگ اے ہیبٹ وتھ اے ہیبٹ از این ایزی مطلب ٹاسک آئی فیل. تو کیا مطلب جو نشید جو کہ الاؤڈ ہے اسلام میں, اگین وہ اپن اس پہ نہیں جائیں گے رولنگ پہ, ہاں, تو وہ کرنا کچھ ایڈوائزبل رہیں گا کہ ان کو چلو بھائی آپ پہلے ایٹ لیسٹ ناچ میں چلے جاؤ, یا پھر اس میں دو چیزاں دو پہلو نکل سکتے ہیں. آپ میوزک چھوڑ کے نشید ہے تو نشید کا ایڈکشن ہوا تھا بعض جنوں کو, دین وہ چھوڑنے والے کی پرابلم ہوا تھا. حالانکہ بعض نشید ہے, بعض نعت جائز ہے, بالکل نعت تو ماشاءاللہ اچھی چیز ہے, بلکہ اسکالرس تو بولتے وہ نیکی بھی ہے. لیکن اب اس میں کیا ہوتا, ایک وہ لیول پہ آ جاتے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, اور میں یہ پریکٹیکلی کئی نوجوانوں کے ساتھ دیکھا ہوں, جو نشید میں زیادہ ڈوب جاتا نا انہیں قرآن سے دور ہو جاتا, اینڈ دس از اے فیکٹ. تو آپ کیا کرو, اس سے اور بہت اچھی چیز پہ جاؤ, آپ قرآن سننا شروع کر دو کوئی اچھے قاری کی, اینڈ اگین یو ٹرائی ٹو امیٹیٹ دیم. آپ قرآن سننے وہ انداز میں پڑھنے کا, شورہ مشاری یا عبد الولی ارکانی, بہرحال بہت سارے ہیں, تو وہ ٹرائی کریں, پریکٹس کرتے ہیں, یا مکہ مدینے کی اذان سن لیں, پریکٹس کریں. ایک تو نیکی ملتی جائے گی قرآن سننے کی, اور آپ کو یہ گناہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ویسے بہت اچھا تھا, آلٹرنیٹ یا سولوشن ملا تو اٹس مچ ایزیئر, تو اس کو لے لیں آپ انشاءاللہ. بے شک بے شک. another question is from a sister. وہ کہتی ہیں ہمیں ساس سسرے کی خدمت کرنے پرابلم نہیں ہے, پر جیسے ہم کسی دن تھوڑا لیٹ اٹھ جائے یا کچھ کام میں دیر ہو جائے تو لیٹ گو کرنا, نہ کہ فس بنا دینا, اور دن بھر کولڈ وار رہتا, اس دن بہت اسٹریس ہوتا. تھوڑی ایڈوائس چاہیے بھائی اس میٹر میں. کولڈ وار ہے تو تھوڑا گرم کافی لے لیا کریں. ایکچولی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اینڈ دس کوشچن, اس کا آنسر جو ہے صرف اس سسٹر کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. یہ آنسر جو ہے ہمارے پیرنٹس کے لیے ہے, جو فادر ان لا اینڈ مدر ان لا کا رول پلے کرتے ہیں. دیکھیے, آپ کے بیٹے کی شادی کر کے جب لاتے ہیں بچی کو, تو یہ زبانی طور پہ ہمارے پاس گھروں میں بولتے ہیں بھائی بیٹی بنا کے لائے, لیکن پریکٹیکلی اس کو بیٹی نہیں سمجھتے, اللہ ماشاء اللہ موسٹ آف دا ٹائمس بس لا لیتے. اب پھر یہاں پر بہت باریک مسئلہ ہے. دیکھو, آپ جب بیٹی سمجھتے تو آپ کی بیٹی بھی کبھی لیٹ اٹھتی, آپ کی بچی بھی کبھی جو ہے نا کھانے میں ایک آدھ وقت لیٹ ہو جا سکتا, اس کو آپ جو ہے نا کولڈ وار نہیں کرتے دن بھر میں, بولتے ارے بچی کی طبیعت خراب ہے, تھوڑی دیر سو جانے دو, آرام کر لیں دو. تو بھوک کے ساتھ کیوں؟ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, پیرنٹس اور جو بھی ساس سسرے ہیں, اگر آپ کی بہو آپ کا خیال کر رہی, کبھی کبھی اونچ نیچ ہوتی, دیر سے اٹھ رہی ہے, دیر سے کھانا مل رہا, ایک آدھ وقت اگنور کریں, نظر انداز کریں, اللہ محفوظ رکھے. کئی لوگ اپنے ماں باپ کو صرف اپنی بیویوں کی وجہ سے, بولنے کی وجہ سے اولڈ ایج ہومس میں چھوڑ دیا. یہ تو اور ڈینجر ہوگی نا بات. آپ کی خدمت کری, آج کے دور میں کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. اگر ساس سسر کی خدمت کوئی بہو کر رہی تو آپ تو سجدے شکر کریں ماشاءاللہ, خود کی اولاد نہیں کرتی بھائی. تو ہاں, تو یہ سسٹر کو ہم بولیں گے کہ آپ بھی تھوڑا سا جو ہے یہ سمجھیں کہ وہ اپنے ماں باپ ہے, کبھی ماں باپ بھی ناراض ہوتے, آپ اپنا دل بڑا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہیں, اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. ایک دن آئے گا وہ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہاں اس کا آنسر مین ایکچولی پیرنٹس کو بولنا چاہیے, فادر ان لا اور مدر ان لا کے لیے. تو ہم یہی بولیں گے کہ میں بھی ایک پیرنٹ ہوں, ایز اے پیرنٹ میں یہ بولوں گا کہ آپ کے بچوں کی شادی ہوگی تو بہوؤں کے ساتھ جو ہے بیٹیوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے کریں, دامادوں کے ساتھ جیسا بیٹوں کے ساتھ. تو آپ جو ہے کبھی کبھی دیر سے اٹھتی ہے تو اتنا فس مت بنائیے پلیز, اور خوشی سے رہیں, لیو اینڈ لیٹ لیو جیسا ہوتا. آپ بھی خوش رہیں, اس کو بھی خوشی سے رہنے دیں. آپ اس کو جو ہے نا ایسا مت فیل ہونے دیں کہ بھائی میں کہاں جھگڑے گئی کیا ہے, کیونکہ ایک ٹائم آنے کے بعد جو ہے بیزار آنے کے بعد پھر ہونا چھوڑ دیے, خدمت کرنا چھوڑ دیا, تو پھر جب کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے اگر آپ کا بیٹا, اب ظاہر بات ہے وہ بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ بولتے ہیں امی پاپا بس اب جو ہے نا میں آپ کو نہیں رکھ سکتا ہوں, کیا ہے پھر؟ تو تھوڑا حکمت سے آپ بھی الحمدللہ ایک ڈپلومسی not in a wrong way, ڈپلومسی in a very good way, پازیٹیو طریقے سے تھوڑا ٹیکل کر لیں اچھے انداز سے. اور اب جتنا یقین مانیے آپ, میں یہ دیکھا ہوں ہمارے عبد الخالق, اگر جو ساس بہو کو طبیعت خراب ہے یا کچھ ہے اور اس کو اپریشیٹ کری 4 لوگوں میں, ماشاءاللہ میری بہو بہت خدمت گزار ہے, انہیں اور 2 قدم آگے بڑھا کے کرتے. نہیں کاظم بھائی, خیر میں اتنا وہ ایکسپیرینس نہیں, کیونکہ میری شادی ہوئی نہیں ہے, نہیں, بٹ
میں دیکھا ہوں میرے خیر میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا, بٹ انہوں جو سو اپنی بہو کی برائی جو سو کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے. اچھا. اینڈ وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم 2-3 سال جب ہو جاتے وہ سمجھ میں آنے لگ جاتا وہ ڈاٹر ان لاز کو کہ ارے انہوں ہماری برائی چاہے تو کر سکتے تھے وہاں پہ بٹ نہیں کرتے بول کے. پھر میں دیکھا ہوں ان کو کہ وہ لوگ پھر ان کے جب اولڈ ایج میں آ کے جب وہ لوگ بیڈ پہ ہو جاتے کرتے ان کو انہوں خدمت کرتے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس از ناٹ اے اسٹوری آف انڈیا جہاں پہ کلچرل ویلیوز پھر بھی اسٹرانگ ہے. دس از آف یو ایس. اچھا. وہ جو سیکنڈ جنریشن مائیگرینٹس ہیں وہ لوگ, وہاں کے سٹیزنز ہیں وہ لوگ. بڑی بات. تو دس از ہیپننگ دیئر. اینڈ وائی از اٹ ہیپننگ؟ کیونکہ وہ جو مدر ان لا ہے انہوں ان کے ڈاٹر ان لا کی برائی کسی کے سامنے نہیں کرتے. بس یہ ایک عمل تھا ان کا. تو ماشاء اللہ آپ بھی اس کا خیال رکھیں جیسا بھائی بول رہے ہیں کہ ایسا ہوتا, اور الحمدللہ محبت پھیلائیں گے تو محبت ملے گی. آپ نفرت یا ناراضگی کولڈ وار کریں گے تو ادھر کولڈ وار آج کل کے بچے ہیں بھائی, آپ کولڈ وار کریں تو وہاں پہ جو نا بہت زیادہ وار کرتے تھے, نیوکلیئر اور کیمیکل وار پھر اسٹارٹ ہو جا سکتا. تو کولڈ وار بھی مت کریں بھائی, گھر میں اچھا بھی نہیں دکھتا وہ بیچا. اچھا اس میں کیا ہوتا مسئلہ, بچہ پس جاتا, ہاں سینڈوچ بن جاتا, یا ادھر ماں ہے ادھر بیوی ہے, اس کو دونوں کا حق ادا کرنا ہے. ایسا تھوڑا دل بڑا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ خوشی سے رہیں. آپ بھی, ہم تو دعا کریں گے, اللہ سے دعا ہے اللہ یہ بہن کو اجر دیں اگر یہ خدمت کرے اپنے ساس سسر کی, بہت بڑی بات ہے. اور الحمدللہ ہمارے کچھ یہ سوالات کے جواب تھے. ہم کوشش یہی کریں گے کہ میکسیمم 5 to 10 منٹس میں ہم یہ 2-3 سوال لیں گے, اگر 3 کر سکے تو, اور اس پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے ایسے انشاءاللہ. اینڈ ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف آور شو. تھینک یو فار جوائننگ. کی سبسکرائب کریے, لائک کریے, کامنٹ کریے, اینڈ ڈو شیئر دس وتھ دوز ہو یو فیل کہ وہ بھی اس پرابلمس کو فیس کر رہے, ڈیل کر رہے. اینڈ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ حافظ. رسمتيني يا درب حتى استقام, وصرتيني يا طل صرت الغمام. كشفت المواهب في كل شخص, فسرت فتاة وشكل تسامى, وصرت جاسورا على الدار يلقي الخطوب بصبر